أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اور فیصلہ کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، تو انہیں اف تک مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ۔ اگر کبھی والدین کی بات کو ٹالنا بھی پڑ جائے تو حکمت اور نرمی کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو عاجزی اور نیاز مندی سے۔ جب بھی اپنے والدین کے سامنے آؤ تو تمہاری چال ڈال اور گفتگو کے انداز سے عاجزی و انکساری اور ادب و احترام کا اظہار ہونا چاہیے۔ رحمتی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ہی انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ برے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر عمل کرنا آسان کام نہیں۔ بڑھاپے میں انسان پر افضل عمر کا مرحلہ بھی آتا ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 70۔ ایسی کیفیت میں کبھی بچوں کی سی عادتیں لوٹ آتی ہیں اور ان کی بہت سی باتیں ناقابل عمل اور اکثر احکام ناقابل تعمیل ہوتے ہیں۔ کہیں انہیں سمجھانا بھی پڑتا ہے اور کبھی روکنے ٹوکنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ان سب مراحل میں کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ یہاں اس سیاق و سباق میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے ظاہری عمل اور رویے ہی کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ چنانچہ اگر بندے کے دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو اور نیت اس کی نافرمانی کی نہ ہو تو چھوٹی موٹی لغزشوں کو وہ معاف فرمانے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور حق ادا کرو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ۔ تبذیر کے معنی بلا ضرورت مال اڑانے کے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً مال کو فضول اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی محتاج اپنی کسی حاجت کے لیے ایسے موقع پر آپ کے پاس آتا ہے جب آپ کے پاس بھی اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اچھے دنوں اور فراخ دستی کی امید تو ہے، مگر وقتی طور پر آپ سائل کے حاجت سے اعراض کرنے پر مجبور ہیں اور چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں کسی وقت ایسی صورتحال کا سامنا ہو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے کہو نرم بات۔ ایسے موقع پر سائل کو جھڑکو نہیں بلکہ شرافت سے مناسب الفاظ میں اس سے معذرت کر لو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ۔ یہ استعارہ ہے بخل اور کنجوسی کا، یعنی آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر کسی کو کچھ دینے سے خود کو معذور نہ کر لیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔ بعض اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اس قدر جوش کھاتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینا چاہتا ہے۔ بستی فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر بیٹھے رہو ملامت زدہ ہارے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں تو جذبات میں آ کر انسان سارا مال قربان کر دے مگر بعد میں پچھتائے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اب میری اپنی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی۔ چنانچہ انسان کو ہر حال میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔